محراب منبر کے وارث حسین ہیں، دین و شریعت کے پاسباں۔ تھوڑا سا آپ میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ محراب و منبر کے وارث، آپ نے صرف حسین بولنا ہے۔ محراب و منبر کے وارث، دین و شریعت کے وارث، دین و شریعت کے پاسباں، رشد و ہدایت کے مرکز، حق و صداقت کی علمدار حسین، سخاوت ادابت کے منبع حسین، عدالت و امامت کے پیشوا حسین، اور قرآن و سنت کے محافظ حسین ہیں۔ قرآن و سنت کو بچانے والے اس کے محافظ حسین ہیں۔ کون حسین؟ شہزادہ گلگلہ قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نگاہ علی المرتضی، امیر امانت خدا، جلوہ شمس الضحیٰ، نقشہ بدر الدجا، پیکر صبر و رضا، شہزادہ کونین سیدہ فاطمہ زہرا کے نور العین حضرت امام علی مقام امام حسین ہیں۔ آئیں اب ایک عاشق رسول نے جو ایک شعر لکھا ہے کہ کون حسین ہے، اس سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیے نا۔ کسی نے کیا خوب لکھا، کہتا مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے، کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے، کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے، مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے۔ ذرا اچھی سبحان اللہ کہو گے؟ کون ہو امام علی مقام امام حسین پاک؟ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات خواب ویکھیا، خواب بڑا عجیب خواب سی، میں بہت پریشان ہو گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ میں دوڑ کے سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات میں ایک بڑا عجیب خواب ویکھیا ہے، بہت ہی عجیب خواب اور بڑا ڈراؤنا خواب ویکھیا ہے۔ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الفضل ایسا کیڑا خواب ویکھ لے؟ عرض کر دی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی خوفناک خواب ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ہوا، وہ کیا خواب ہے؟ عرض کرتی ہیں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا وہ کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الفضل، یہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ بڑا مبارک خواب ہے، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بڑا مبارک خواب ہے۔ ام الفضل یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ مبارک خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ خالق و مالک میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، یکون فی ہجر کا، تم اسے اپنی گود میں لوگی۔ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اور تم اسے اپنی گود میں لوگی۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ میرا امام علی مقام امام حسین پاک ہوگا،
تمہاری گود میں آئے گا۔ جب امام علی مقام امام حسین پاک کی ولادت ہوئی تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں اٹھایا، قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کو لے کر آپ سرکار نے جب امام علی مقام امام حسین پاک کو اپنی گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام الفضل عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ کس بات سے آپ رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ کریم نبی نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کر عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت ھذا قال نعم واتانی ببقرۃ من طرفیۃ۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل امین آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا جو نواسہ ہے، یہ مقام شہادت کربلا کی زمین پر یہ آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی، آپ کی امت ہوگی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت ام الفضل عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کی امت ہوگی، آپ کا ہی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی دی، اس میں مٹی تھی، فرمایا کہ جبریل امین نے کربلا کی یہ مٹی دی ہے، جب یہ مٹی خون بن جائے گی اس وقت میرا نواسہ شہید ہو جائے گا۔ جب میرا نواسہ شہید ہوگا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ تو حضرت ام الفضل فرماتی ہیں پھر یہ وقت بھی آیا، میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں کیا دیکھتی ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ کی داڑھی مبارک، زلفوں پر، کپڑوں پر مٹی ہے، غرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرد و غبار، یہ مٹی کیسی ہے؟ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الفضل میں کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے، میرا حسین شہید ہو گیا ہے، علی اکبر شہید ہو گیا ہے، آل محمد شہید ہو گئے ہیں، امام اصغر پاک شہید ہو گئے ہیں، کربلا سے آ رہا ہوں۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں اٹھی، وہ مٹی جو مصطفیٰ نے مجھے دی تھی اس مٹی کو دیکھا تو وہ خون بن چکی تھی، وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ ادھر امام علی مقام امام حسین پاک شہید ہوئے، وہ مٹی خون بن گئی۔ تو امام علی مقام امام حسین پاک کی ولادت کے وقت بھی اللہ نے خبر دے دی کہ سونیا تیرا نواسہ شہید ہوگا، تیرے دین تو اپنی جان قربان کرے گا، یہ شہید ہوگا۔ اب سبحان اللہ کہہ، مصطفیٰ کا فرمان پڑھیے، ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار سبحان اللہ کہہ۔ حسین کون ہے؟ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے متعلق کیا فرمایا؟ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبُّ اللَّهُ مَنْ أَحَبُّ حُسَيْنًا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمائے گا جس نے حسین سے محبت کی، اللہ بھی اس بندے سے محبت فرمائے گا، اس سے محبت فرمائے گا جو حسین سے محبت کرے۔ تو پیارے محترم بھائیو، امام علی مقام امام حسین پاک کا مقام مرتبہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین سے میں محبت کرتا ہوں، حسین مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اللہ بھی اس سے پیار کرے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ تو برادران محترم، امام علی مقام امام حسین پاک کے فضائل پہ ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لیں تو بے شمار حدیث مبارکہ ہیں آپ کے فضائل پہ ہی۔ ایک اور آپ سرکار کا فرمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام ساتھ ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں،
راستے میں بچوں کو دیکھا، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دیا اور اس سے اٹھا کر سینے سے لگایا اور گود میں بٹھا لیا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے سے اتنی شفقت، اتنا پیار، اتنی محبت۔ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار اس بچے کو دیکھا تھا، ایک بار اس بچے کو دیکھا ہے کہ یہ بچہ میرے حسین بھی کھیل رہا ہے، یہ بچہ بھی کھیل رہا ہے۔ جب میرا حسین جس مقام سے گزرتا ہے، میرے حسین کے قدموں کی مٹی کو اٹھاتا ہے، اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس لیے میں نے اس سے شفقت کی ہے، اس سے محبت کی ہے، پیار کی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ آج تو عجیب طنز بن چکا ہے۔ ایک اور محبت کی بات سنیں، حضرت مولا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت حجر اسود قریب ہے نا، حجر اسود سامنے کھڑے ہو کر آپ نے، یہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، حجر اسود کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، حجر اسود کو مخاطب کیا، فرمایا کہ میں تمہیں چوم رہا ہوں، اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، صرف ایک وجہ یہ ہے کہ تمہیں میرے نبی نے ایک بار چوما ہے، تمہیں میرے نبی نے ایک بار چوما ہے۔ عمر اس لیے تمہیں چوم رہا ہے کہ میرے نبی نے تمہیں ایک بار چوما ہے، میں اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں۔ حضرت مولا عمر پاک نے جب حجر اسود سے یہ سوال کیا کہ میرے نبی نے صرف ایک بار تمہیں چوما ہے، میں اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں، پھر اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے۔ چوما کتنی بار ہے؟ ایک بار چوما ہے۔ مولا عمر پاک فرماتے ہیں تمہیں ایک بار چوما ہے اس لیے چوم رہا ہوں، تو حسین کو آپ سرکار نے کتنی بار چوما ہے؟ تو امام علی مقام امام حسین پاک سے کتنی محبت ہوگی؟ حضرت عمر پاک کی یہ محبت ہے۔ فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین پاک سے کتنی محبت ہے، میں حسین پاک کو کتنی بار چوموں۔ دوستہ توجہ کری، آج 5 محرم الحرام ہے، تاریخ دے اندر موجود ہے، امام علی مقام امام حسین پاک شبان المعظم دے اندر مدینے پاک تو چلے، مدینے پاک تو کن چلے 4 شبان سی، جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال تو بعد یزید تخت نشین ہویا، جس وقت یزید تخت بیٹھا تمام ممالک وال اس نے کیا انج کرو میری بیعت لی جائے، جس وقت تمام بیعت لے رہے نے اس نے مدینے والے قاصد بھیجا، انج کرو حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور امام علی مقام امام حسین پاک نو بھی میری طرف بیعت دا پیغام دیو کہ میری بیعت لے لیں۔ جس وقت امام علی مقام امام حسین پاک نو یہ پیغام ملیا، آپ نے فرمایا یزید جڑا شرابی ہے، زنامی زانی ہے، نماز دا باغی ہے، اس کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ جدو میرے امام پاک نے فرمایا یزید دی بیعت نہیں کران گے، جدو یزید نو پتہ چلیا انہیں کیا انج کرو امام علی مقام امام حسین پاک تے زور دیے جو اگر بیعت کر لین تے ٹھیک ہے، جو اگر بیعت نہ کریں اس وقت مدینے پاک دا جڑا گورنر سی ولید سی، یزید نے اس منتخب کیتا یزید انہیں کیا ولید انج کرنا امام علی مقام امام حسین پاک نو بیعت لکھ ہے، جو اگر بیعت نہ کریں زور دے نال بھی بیعت نہ کریں لہذا بلا کے شہید کر دیں۔ جدو میرے امام علی مقام امام حسین پاک نو پتہ چلیا، آپ نے اس وقت اپنی بہن زینب پاک دے کول ہے، بہن دے نال آ کے مشورہ کیتا، اے میری بہن ہن اے گل اے بات ہے یزید اے کہہ رہی ہے، بہن نے کیا ویر
میرا ہن کی کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا بہنا یہ حرمت والا گھر ہے، یہ مدینہ پاک ہے، اتھے لڑائی جھگڑا بھی نہیں، اتھے اونچا بول بلارا بھی نہیں۔ میرے حسین پاک نے اے ادب دسیا ہے، لیکن اج دے یزیدی بھی روزہ رسول دیاں بے حرمتیاں بھی کر رہے ہیں، گڑیاں بھی چرا رہے ہیں۔ دوستا وہ ادب بھول گئے نے، کیونکہ ایک یزید سی انہیں مسجد نبوی دے اندر گھوڑے بھی بننے سن، لیکن اج دے یزیدی بھی نے مسجد نبوی روزہ رسول دا احترام بھی نہیں ہے، لیکن احترام تے ہی ہے، روزہ رسول دے سامنے اچھا بول بھی نہیں سکتے۔ اتھے جبریل امین بھی ہے، بے زبان ہو کے ہے، آواز بھی نہیں، اچھا بول دے بھی نہیں، آندے نے تے کنج آندے نے، دروازہ بھی نہیں کھڑکان دے، کنڈی بھی نہیں ہلان دے، سراغ کر کے ایسا دینا آلان دے نے، مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر انجان دے نے، اس سرکار دا عدب ہے۔ لیکن انہا یزیدیاں نے حج دے پیسہ تے شراب پین والا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدب تے احترام بل گئے نے۔ دوستا توجہ کری، میرے امام علی مقام امام حسین پاک نے فرمایا اے میری بہنیں ہن انج کرو، تیاری کر لو، ہن ادھو ہجرت کر کے مکے وال چلیے۔ میرے امام علی مقام امام حسین پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ پاک تے آئے، اپنے نانے جان دے روزے تے آئے، آکے جب بھی مار کے گھاما مار کے رو رہنے، اے نانا جان تیرا جڑا حکم سی ہن ہجرت دا ٹائم ہی آ رہا ہے، ہن یزید دا پیغام بھی ہے، میں بیعت نہیں کرنی۔ تاریخ دے اندر موجود ہے امام علی مقام امام حسین پاک نے اپنے نانے جان دے روزے تے لیٹیاں لیٹیاں او گئی، سرکار پاک خواب دے اندر آئے، فرمایا میرے نواسی آم میرے بیٹے حسین پریشان ہو، کربلا دے اندر تو شہید ہونا ہے، میرے دین تو ہی بچانا ہے، میری منشا بھی یہی ہے، اللہ دا حکم بھی یہی ہے، اے دھونی ہجرت کر۔ دوستا بڑے بڑے ویکھنے اے حاجی دسنے جدو مدینے پاک تو جدا ہوندے نے واپس آندے نے، گاواں نکل جاندیاں نے، چیخاں نکل جاندیاں نے، مدینے تو جدائی دا منظر کی ہوندا ہے؟ میرے حسین پاک دا جتھے بچپن بھی گزرا ہوئے، ہن بچپن بھی گزرا، جوانی بھی ہوئے، پھر روزہ رسول نانے پاک دا روزہ بھی ہوئے، وہ گھر چھڑنا پڑا اوکھا ہے، پھر اپنی والدہ دی قبر دے آئے، اوتھے بھی سلام پیش کیتا، رخصتی اجازت طلب کیتی، گھر آئے آکے جس وقت ویکھیا گھر والے تیار نے، تیار ہو کے مکے والی ہجرت کیتی۔ میرے حسین پاک دی اکھاں جو درو جاری نے، مدینے پاک دی جدائی ہے، مدینے پاک تو جدا ہو کے میرے امام علی مقام امام حسین پاک آپ جس وقت مکے دے اندر آئے، مکے دے اندر پہنچے، مکے دے اندر کچھ عرصہ رہے، صحابہ کرام موجود سن، حضرت عبداللہ بن عمر عرض کر دینے اے امام علی مقام امام حسین پاک آ کوفے وال نہ آ جائیے، کوفے دے او لوگ نے جنہاں نے توڑے والد محترم حضرت مولا علی پاک نو بھی شہید کیتا ہے، وہ بڑے بے وفا لوگ نے، ادھر نہ جاؤ۔ لیکن میرے امام علی مقام امام حسین پاک جو خواب سی وہ بھی دسیا نہیں، اللہ دا حکم سی نا، آپ سرکار نے جو دسیا سی خواب ہی دسیا نہیں، لیکن جانا بھی ضرور ہے۔ مکے تو چلے المختصر، جس وقت چل دیا کربلا تے پہنچے، ساری رات چل دے رہے، کربلا دے منزل تے جدو پہنچے، راوی لکھتا اتھے بھی چل دے رہے، صبح ہوئی پوچھا کیڑی جگہ ہے، عرض کیتی گئی سونے آئے کربلا ہے، فرمایا ساڑھی بھی یہی منزل ہے۔ عرض کیتی گئی کہ حضور کربلا ہے، فرمایا کہ پھر ساڑھی بھی یہی منزل ہے۔ 2 محرم نو کربلا دی مقام تے پہنچے، 2 محرم سی، کربلا دی منزل تے پہنچے، خیمے لگائے، ادھر یزیدیاں دا لشکر بھی آ گیا، انہوں نے بھی آ کے خیمے لگا لے، ایک ہی رٹ ایک ہی سوال ہے، یزید دی بیعت کرو۔ آپ نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، پھر کی ارادہ رکھ دیو؟ انہوں نے کہ جنگ دا ارادہ ہے۔
آپ نے فرمایا کہ پھر حسین تیار ہے، پھر حسین تیار ہے۔ یزیدی کہنے لگے حسین صرف 72 ہو، ادھر ہزاراں دا لشکر ہے۔ فرمایا حسین ہزاراں تے باری ہے، حسین ہزاراں تے باری ہے۔ 72 کیا، تسی جتنے بھی آ جاؤ، یہ 72 بھی ہزاروں پہ باری ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، عقل نے کہا حسین یہ کی کر رہے ہو، بچے قربان کرنے پین گے، لیکن عشق سی اللہ دے نال آواز ہے حسین 6 ماہ دا علی اصغر دینا پے گا۔ عرض کر دیں یا اللہ کو منظور ہے، علی اصغر قربان ہونے تیار ہے، جوان 18 سال دا علی اکبر دینا پے گا، یا اللہ علی اکبر بھی تیار ہے۔ اون محمد دینے پین گے، یا اللہ اون محمد بھی تیار ہے۔ قاسم دینا پے گا، یا اللہ قاسم بھی تیار ہے۔ بھائی عباس دینا پے گا، یا اللہ عباس بھی تیار ہے۔ بھائی ابو بکر صدیق دینا پے گا، یا اللہ وہ بھی تیار ہے۔ عثمان دینا پے گا، یا اللہ وہ بھی تیار ہے۔ جعفر دینا پے گا، یا اللہ وہ بھی تیار ہے۔ اچھا یار، کربلا دے اندر امام علی مقام امام حسین پاک دے صرف 2 دا ذکر کیتا جاندہ ہے، لیکن کربلا دے اندر میرے امام علی مقام امام حسین پاک دے 5 اور ویر بھی سن، 5 اور بھائی بھی سن جڑے شہید ہوئے نے، انہاں دا ذکر کیوں نہیں کیتا جاندہ؟ اب توجہ کیجئے گا، انہاں دے نام بھی سماعت فرمائیں۔ پہلے نمبر پہ امام علی مقام امام حسین پاک، دوسرے نمبر پہ غازی عباس ہیں، تھوڑی سی سبحان اللہ بولو گے، دوسرے نمبر پہ غازی عباس ہیں، تیسرے نمبر پہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ بھی آپ کے ویر ہیں، چوتھے نمبر پہ حضرت عمر ہیں، 5ویں نمبر پہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ آپ کے ویر ہیں، ان کے نام ہیں، 6 نمبر پہ حضرت امام جعفر صادق ہیں، امام جعفر پاک ہیں۔ یہ 6 امام علی مقام امام حسین پاک یہ ویر تھے، بھائی تھے، جو کربلا دے اندر شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میرے مولا علی پاک نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں تو اپنے یاروں کے نام کے ساتھ رکھے ہیں۔ مولا علی پاک نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر صدیق رکھا، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عمر رکھا، تیسرے بیٹے کا نام حضرت عثمان رکھا۔ اپنے یاروں کے نام پہ مولا علی پاک نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ یہ ہے نا محبت، یہ ہے نا پیار۔ آج تو ہم تو کہتے ہیں بھائی آپ تاریخیں پڑھیں نا، مولا علی پاک کی، امام علی مقام امام حسین پاک کی، اور حضرت ابو بکر صدیق پاک کی، حضرت عمر پاک کی، حضرت عثمان غنی پاک کی، ان کی محبتیں، ان کے پیار کتنی ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی پاک کی شہادت کا وقت قریب ہے تو مولا علی پاک نے اپنے بیٹوں کی ڈیوٹی لگائی، امام حسن پاک اور امام حسین پاک کی، کہ آپ نے حضرت عثمان غنی کے گھر آپ نے پہرا دینا ہے۔ جو چوکی دار بن کر کھڑے ہیں وہ مولا علی پاک کے بیٹے ہیں۔ کس کے گھر کے سامنے؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کے گھر کے سامنے۔ یہ ہے ان کی محبتیں، ان کے پیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی نفرتیں نہیں، پیار کا درس دو نا، محبت کا درس دو نا۔ حضرت مولا علی پاک کو تو ان سے اتنی محبت ہے، اپنے بیٹوں کے نام رکھے تو اپنے یاروں کے نام کے ساتھ رکھے۔ ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر صدیق، دوسرے بیٹے کا نام رکھا حضرت عمر پاک کے نام کے ساتھ، تیسرے بیٹے کا حضرت